السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی بات یا آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پر کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں ہمارے والدین نے ایسے ہی سکھایا تھا جیسے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج آپ کے سامنے رکھوں گا، امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہاں ہمارے اسکول میں جہاں پر میں پڑھاتا ہوں، والدین اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے آئے 6 کلاس میں، 6ٹھی کلاس میں۔ تو ہمارے اسکول کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے بلوایا، تو میں بھی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ اب 6ٹھی کلاس کا بچہ 10 سال سے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسے کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے۔ ہم نے ایک ٹیچر کو بلوایا، اس سے مطلب امتحان لیں، کچھ سنیں کہ بھی اس نے کتنا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے۔ تو اس سے باقی کتابوں کے حوالے سے انگلش، میتھ، یہ چیزیں سنی گئیں۔ اس نے اس میں سے کچھ نہ کچھ سنا دیا، لیکن ایمانداری کی بات بتانے لگا ہوں کہ جب ہم نے اس بچے سے کلمہ سنا، اس بچے کو پہلا کلمہ صحیح طور پر پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ پڑھ رہا تھا۔ یقین کریں مجھے اتنی کوفت چڑھی، میں اور میرے اسکول کے جو پرنسپل ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ دیکھتے رہ گئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بچہ پہلا کلمہ وہ جس سے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کو وہ پڑھنا صحیح نہیں آ رہا ہے، اور وہ بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں دونوں میاں بیوی کہ ہمارے بچے نے 5 کلاس میں پوزیشن لی ہے۔ لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بحیثیت والدین، بحیثیت مسلمان، وہ اپنے بچے کو حقیقی تعلیم دینے سے قاصر رہے ہیں، فیل ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ یہ صرف ایک بچے کی کہانی ہے، ہمارے آس پڑوس، اغل بغل، رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں پڑھے لکھے کا لفظ استعمال کرنا ہوں، میرا مقصد حقیقت میں یہی ہے، جن کی اولادوں کو صحیح طور پر کلمہ نہیں آتا ہے، نماز پڑھنی نہیں آتی ہے۔ بچے کی عمر پوچھیں، 12 سال، 13 سال، کلاس پوچھیں جی، 8 کلاس میں پڑھ رہا ہے، 7 میں پڑھ رہا ہے، 6ٹھی میں پڑھ رہا ہے، 7ویں میں پڑھ رہا ہے، میٹرک کر رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں، ایسے نوجوان بچوں کو جانتا ہوں جو اس وقت یا تو میٹرک کر چکے ہیں یا میٹرک کے طالب علم ہیں، اور ان کو نماز نہیں آتی ہے، حتیٰ کہ ان کو یہ تک نہیں پتا ہے، ایمانداری کی بات کرنے لگا ہوں، ان کو یہ تک نہیں پتا ہے، وہ بالغ ہو چکے ہیں کہ غسل کیسے کرنا ہے، فرض غسل کیسے کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سکھانا مولوی کا کام ہے یا والدین کا کام ہے؟ یہ چیزیں بتانا کس کا کام ہے؟ اس میں مجرم نہ تو سکول والا ہے، نہ مسجد کا مولوی ہے، کیونکہ مولوی کو تو ہم نے کر دیا ہے اپنے گھر بلا کر، بچے کو پڑھنا تو ہم نے بھیجنا نہیں ہے کیونکہ حالات نہیں ہے۔ مولوی کو گھر بلانا ہے، اس نے آ کر گھر میں ناشتہ بھی کرنا ہے، خلاف نہیں ہوں اس کے، اچھی بات ہے۔ اس نے ایک آدھا گھنٹہ یا زیادہ آدھا گھنٹہ دینا ہے، اور اس نے سبق سن کے سنا کے آگے چلے جانا ہے۔
दूसरे घर का, तीसरे घर, चौथे घर। सवाल ये है कि बच्चा मेरा बालिग हुआ है, औलाद मेरी बालिग हुई है, बेटी है या बेटा है, उसको मैंने कैसे समझाना है कि गुस्ल के फ़राइज़ ये हैं, वज़ू के फ़राइज़ ये हैं, नमाज ऐसे पढ़नी है बेटा। माजरत के साथ एक जुमला कहने लगा हूँ, जब जाहिर सी बात है वालिदैन ने ही नमाज नहीं पढ़नी है, जब मैंने ही नमाज नहीं पढ़नी है, तो मैं अपने बच्चे को कैसे कहूँगा कि नमाज पढ़। पहले तो मुझे सीखना है कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, फ़र्ज़ गुस्ल कैसे करना है, वज़ू के फ़राइज़ कैसे हैं, सुन्नत वज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, सजदा कैसे करना है, कादे में कैसे बैठना है। पहले ये बातें मुझे सीखनी होंगी। जब मैं सीखूंगा, मुझे देखकर मेरा बेटा देखेगा, मेरी बेटी देखेगी, खुदा की कसम उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद सीख कर करना शुरू कर देगी। सवाल मेरा थंबनेल के अंदर भी आएगा, क्या हम बच्चों को ये मुस्तकबिल देकर जा रहे हैं, ये तालीम देकर जा रहे हैं, क्या ये हमारा मुस्तकबिल है? हम अपने मुस्तकबिल के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? उम्मीद है मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी। अगर समझ आई हो तो दुआओं की दरख्वास्त है। बात अच्छी लगे तो फेसबुक पर ये वीडियो है, यूट्यूब पर भी है, मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआएं इस गरीब बंदे के लिए, फ़कीर के लिए कर लीजिएगा। आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।